اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، فکری اور تہذیبی ارتداد کے اسباب اور مسئلے کا حل، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 37 ہے۔ تہذیبی ارتداد کے لحاظ سے اس کا سیریل نمبر 6 ہے۔ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں تہذیبی ارتداد کے بارے میں، کہ ہم نے پہلے بتایا کہ کوئی کلچر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے پہلے میں نے بتایا کہ اسلامی تہذیب کیسے ڈیولپ ہوتی ہے۔ آج وہ بتانا چاہتے ہیں کہ تہذیب کو بگاڑا کیسے جاتا ہے، کہ جو آدمی یہی اصل ارتداد ہوتا ہے کہ آدمی اپنی تہذیب کو جب چھوڑے گا تو اس کی شناخت ختم ہوگی، تو پوری دنیا مل کر کے اسلامی تہذیب کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اسلامی ہی تہذیب کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے؟ اس کی دو وجہ ہے بنیادی۔ بقیہ کسی بھی مذہب والے کو مذہب چلا جائے تو اتنی فکر نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے ہی اپنے مذہب پر اس کو یقین نہیں ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، لہذا اگر وہ چلا جائے تو اس کو چنتا نہیں ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو یہ چنتا ہے کہ ہمارا مذہب ریویلڈ ہے، اللہ کی جانب سے آیا ہوا ہے، لہذا اس کو وہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اٹیک جو ہے نا وہ اس کے اوپر کیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی دوسری بھی تہذیب اس کا مقابلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے سارے لوگوں کا اٹیک کس پر ہوتا ہے؟ اس تہذیب پر ہوتا ہے۔ تو کیسے کیسے اٹیک ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ آپ اس اٹیک، اس ریموٹ سے آپ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ ہم ایک بات کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ جو چیزیں اسلامی نام ہیں ان کو چینج کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یو پی کی سرکار کیا کر رہی ہے، نام چینج کر رہی ہے۔ 20-25 نام، جس نام میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان کا ہے یا اس کا لفظ اسلامی لفظ ہے، جیسے الہ آباد ہے، الہ کے معنی اللہ کے ہیں، اللہ کا آباد کردہ شہر، انہوں نے اس کو بدل دیا۔ فیض آباد ہے، فیض آباد، فیض نام کس کا ہے؟ مسلم نام ہے، لہذا انہوں نے اس کو بدل دیا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نام بدلنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی تہذیب کو ڈیولپ کرنا چاہا تو نام پر بہت زیادہ توجہ دی گئی۔ اس میں سے چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ جب مدینہ آئے تو مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا، مدینہ کا نام یثرب تھا۔ آپ نے سب سے پہلے مدینہ کے نام کو یثرب کے نام کو کیا کیا؟ مدینہ کے نام سے چینج کیا۔ جو نام شرکیہ تھے، جیسے عبد مناف، عبد لیل، اتنا 1450 سال پہلے جس نے یہ کام کیا، اس کی امت میں آج آپ کے شہر میں کم سے کم 50 لوگ ہیں جن کا نام عبد مناف ہے، اسی شہر میں، اسی شہر میں، اور پورے کرناٹک میں ہزاروں ہیں۔ یہ 1450 سال کے باوجود بھی ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چینج کیا۔ جس نام کے معنی غلط تھے اس کو چینج کیا۔ ایک صاحبہ آئیں، پتہ چلا کہ ان کا نام آسیہ ہے، عین سے۔ آسیہ کے معنی نافرمانی کرنے والی۔ آپ نے فرمایا یہ نام صحیح نہیں ہے، ان کا نام جمیلہ عاشر ہے۔ آپ نے ان کا نام کیا کر دیا؟ جمیلہ رکھ دیا۔ مستقل حدیث بخاری، مسلم اور بھی کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا نام پسند ہے، اس کی لسٹ گرائی گئی کہ عبداللہ آپ کو پسند ہے، عبد الرحمن آپ کو پسند ہے۔ تو آپ نام کو چھوٹا نہیں جانیں، نام ایک بڑی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، بڑی شناخت ہے، بڑی پہچان ہے۔ ان ناموں کو بھی رکھنے سے منع کیا گیا جس نام میں نام کے معنی صحیح ہو لیکن لوگ غلط سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر نافع نام ہے، ہم نے پوچھا بھائی نافع ہے وہاں؟
آپ نے کہا نہیں نافع نہیں ہے یہاں. اب میں نے معنی نکال لیا کہ اس جگہ پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ نافع کے معنی نفع دینے والا. ایسے نام سے آپ نے منع کر دیا کہ جس سے لوگ کنفیوز ہو کر کے دوسرا معنی نکال لے. افلح نام منع کر دیا, نافع نام منع کر دیا. ایسا نام جس سے اچھی میننگ نکالی جا سکے, جس سے اچھا فال نکالا جا سکے, اس کو آپ نے سراہا. حدیبیہ میں ایک صاحب آئے, بات نہیں بنی, چلے گئے. دوسرے ایمبیسڈر آئے قریش کی طرف سے, بات نہیں بنی, وہ بھی چلے گئے. سب بات کرنے آ رہے ہیں, بات نہیں بن رہی ہے. اب وہ لگاتار چینج کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا آپ کون آ رہا ہے بھائی, اب کون بات کرنے آ رہا ہے؟ کہا یہ صاحب سہیل صاحب آ رہے ہیں. وہ بھی اس وقت کافر تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر سہیل آ رہے ہیں نا تو اب معاملہ سہل ہو جائے گا. دیکھیے نیم کو انہوں نے کیا کر دیا, اچھے معنی میں لا کر کے. اور اتفاق ایسا ہوا اللہ کا کرنا بھی کہ سہیل جب آئے تو معاہدہ کیا ہو گیا, ہو گیا. تو نام جو ہے وہ ایک بڑی چیز ہے. اب آپ کو کیسے ڈسٹرب کیا جا رہا ہے نام سے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے بس میں ہی نہیں ہیں. اب جیسے شہر کا نام بدل دیا, کیا کرو گے تم, تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تم کیا کر رہے ہو وہ سوچ لو. مجھے روزانہ لوگ بھیجتے ہیں مولانا صاحب نام بتا دیجئے. تو میں بولتا ہوں بھائی صاحب ایسا کرے, آپ کو جو نام پسند ہے وہ پہلے لکھ دو, میں بتا دوں گا اس میں سے کون سا نام اچھا ہے. جتنے لوگ بتاتے ہیں, 1 کو 2 کو چھوڑ کر 1-2%, سب لوگ نیٹ سے ایسا نام نکالتے ہیں. پہلی بات یہی نہیں پتہ چلتا کہ سیتا رام ہیں, یا یہ محمد احمد والے ہیں, یا یہ جان والے ہیں, یا یہ جین ہیں, یا بودھ ہیں. ایسے ایسے نام رکھے جاتے ہیں. وہ جو نیٹ ڈال رہا ہے نا لگاتار آپ کو, یہ حقیقت میں آپ کی تہذیب کو آپ سے چھینا جا رہا ہے. ہمیں ہمارے نبی نے نام رکھنے کا طریقہ کیا بتایا کہ نام ایسا رکھیں جس کا معنی اچھا ہو, نام ایسا رکھیں کہ جس کے نام سے خود پہچان ہو. ہم کو پوچھنا ہے. اب نام رکھ دیا آپ نے سیما, کیا نام رکھ دیا, سیما. مسلمان لڑکی کا بھی نام ہے. اب پوچھنا پڑتا ہے بھیا یہ سیما کون ہے, مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں, جین ہیں, بودھ ہیں, نام کس کا ہے؟ نام مولانا صاحب کی لڑکی کا سیما ہے. کتنے لوگ ہیں جو نام کے آگے ایک ایسے لفظ کو جوڑ دیے جو شیعوں کی دین تھی. نام رکھا گیا صوفیہ بانو, سعدیہ, یہ سب مولانا کے لوگ ہیں. بانو سے سعدیہ کا کیا تعلق ہے؟ ہمیں سعدیہ عربی لفظ ہے, بانو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بانو تو پرشین لفظ ہے. فلاں بیگم, بیگم کیوں لگایا جا رہا بھائی؟ بیگم بھی عربی لفظ نہیں ہے. بیگم, خاتون, بانو, اس کے بغیر مسلمانوں نے نام ہی نہیں رکھا. یہ کس کی دین تھی؟ یہ دین شیعہ کی تھی. وہ اپنا کلچر غالب کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, نام لگا دیا. اور ابھی کل ہم رسید کٹا رہے تھے اپنی بیٹی کی, ہمارے مولانا صاحب ایک رسید کاٹتے کاٹتے لکھ رہے ہیں سباتا بیگم. ہم نے کہا کیا کر رہے ہو, یہ نام ہے؟ یعنی میں جس کے خلاف تقریر کرتا پھر آپ اسی کے نام خاتون لکھ دو یا بیگم لکھ دو. ہم نے کہا مجھے تو بہت تکلیف ہوئی, نہیں ہونا چاہیے. ایسے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے. ایسے تہذیب کو کیا کیا جاتا ہے, چینج کیا جاتا ہے. نام ہونا چاہیے. ابھی تک تو بھارت کے مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے اسلامی طریقے کا نام کیسے ہوتا ہے. ہونا کیسے چاہیے اسلامی طریقے کے نام؟ سنگل نام ہو, بغل میں ابا کا نام ہو, اس کے بغل میں دادا کا نام ہو. اب میرا نام کیا ہے؟ احمد سراج. میں 20 سال عرب دنیا میں کام کیا. وہ سمجھتے تھے احمد اس کا نام ہے, سراج اس کے باپ کا نام ہے. کبھی کبھی تو آفس وغیرہ میں احمد بولنے کے بجائے ابن سراج مجھے ہی بلا دیتے تھے. اب میں ہی باپ بن گیا, میں ہی بیٹا بن گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ سب باتوں کو کس کو بتانا چاہیے تھا؟ یہ مولانا لوگوں کا کام تھا. جس نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اسی کو بتانا چاہیے تھا کہ اسلامی تہذیب کو کیسے ڈیولپ کیا جائے. یہ کام ہمارا تھا, ہم نے یہ کام نہیں کیا. اور اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہوئے, اس میں مولانا کوئی بھی نہیں. کیوں؟ جب باہر سے پریشر سے آ جاتی ہے ایک بات تو آدمی سوچ ہی نہیں پاتا ہے ذہنی طور پر کہ اس میں صحیح کیا غلط ہے. ایک زمانے سے ایک بات چلی جا رہی ہے, خاتون, بیگم, فلاں. اچھا میں آپ کا نام رکھ دوں احمد پرکاش, کیسا ہے؟ کیا برا تھوڑا ہی ہے.
اب احمد الگ ہے, تم نے اٹھا کر کے ہندی جوڑ دیا پرکاش. ایسے نام ہمیں اپنی بہنوں کو خاص, اچھا نام رکھنے میں عورت کا دخل زیادہ ہے. اچھا اس کا ہونا بھی چاہیے بھائی, 9 مہینہ اس نے جھیلا تو حق بھی رکھتی بھائی نام رکھ لے تو یہ رکھ لے. وہ اپنے شوہر کو ایسا پریشرائز کرتی ہے کہ وہی اب وہ نیٹ سے نکال لیتی ہے نام, نیٹ سے نکال کر کے مولانا سراج کو بھیجا جاتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں بھیا یہ مسلمان کا نام ہے, ہندو کا نام ہے, کس کا نام؟ یہ یہاں سے چینجنگ آتی ہے, پھر لینگویج چینج ہوتی ہے. ابھی دیکھیے ہماری اسلامی تہذیب کیا ہے, ایک کام ہم کو اچھا لگا, ماشاء اللہ سبحان اللہ, یہ ہم نے بچوں کو کہاں سکھایا ہے؟ ہمارے گھر میں. اب انگریزی میڈیم پڑھ, واو ایسے بولتے, کوئی بات ہو گئی واو. اب یہ ہم سمجھ رہے ہیں, اچھا ان سے بولو کسی پڑھے لکھے سے, بولیں گے یہ بڑے نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں. یہ نیرو مائنڈڈ کی بات نہیں ہے, تم سے تمہاری تہذیب چھینی جا رہی ہے. آنے والی نسلوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ماشاء اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کے معنی کیا ہے, وہ واو جاننے لگیں گے. مجھے لوگ بھیجتے ہیں اپنا ہائے, یہ ہائے کیا ہے؟ ہمیں تم کو السلام علیکم سکھلایا گیا ہے, ہائے کے لیے سکھلایا گیا ہے. اب میں ان کو جواب لکھتا ہوں آر یو مسلم. اب وہاں سے مولانا صاحب ابے ہم نے کہا ہائے لکھا ہے, امام دنجا کرسچن ہے تو یار. اور ایسے دیں آپ جھٹکا لوگوں کو, تب ان کو محسوس ہوگا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. ہائے میں تم نے بھی لکھ دیا ہائے, دونوں ایک ہی کیٹیگری میں داخل ہو گئے. ایسے لینگویج چینج کی جاتی ہے. ہمارے لیے کتنے اچھے اچھے الفاظ ہر حبیب مصطفیٰ نے ہم کو سکھلائے. کوئی آپ کو تعجب کی بات نظر آ گئی؟ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, ایک دم غصے میں آ گئے. سامنے ابو بکر صدیق, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سبحان اللہ میں اتنا دم ہے کہ غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. امام صاحب بھول جائیں, کیا کرو گے؟ کیا بولتے آپ؟ کیا بولتے؟ کیوں بولتے سبحان اللہ؟ تو انسان ہے, غلطی تجھ سے ہو سکتی ہے, غلطی سے پاک تو رب کی ذات ہے. آپ میننگ دیکھیے کہ کتنی میننگ فل باتیں ہمارے نبی نے ہم کو سکھائی. ایسی قوم ایسے ایسے الفاظ لے کر کے آ جائے تو افسوس ہوتا ہے. اور حیرت یہ ہے نا, اس سے بھی بڑا افسوس یہ تب ہوتا ہے جب لوگوں کو یہ معلوم ہونا ختم ہو جائے کہ یہ بھی کوئی ہم غلطی کر رہے ہیں. احساس زیاں جاتا رہا, کارواں لٹ جائے تو کوئی نہیں ہے, کارواں لٹنے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لٹ گیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے تہذیب کو ناموں کے ذریعے, لینگویج کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ چینج کیا جاتا ہے. بڑے اچھے اردو لکھنے والے ہیں, کیا لکھیں گے؟ تسلیم, سلام کی جگہ پہ تسلیم. اچھا میں تو جب کوئی ہم کو لکھ دیتا ہے تو میں بولتا ہوں کہ بھائی وہ تسلیم عورت کا نام ہے, کیا ہے, کون ہے یہ؟ حالانکہ مجھے معلوم ہے. ہمارے حبیب نے, بخاری کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر روح پھونکی, آدم سے کہا جاؤ فرشتوں کو سلام کرو. آدم نے کہا السلام علیکم. یہ السلام علیکم کی تاریخ ہے جو آدم کا پہلا نکلا ہوا جملہ ہے. جب آپ ایسے سوچ کر سلام کریں گے تب سلام میں روحانیت پیدا ہوگی. آداب ہے, تسلیم ہے, پجامہ ہے, کیا ہے یار یہ؟ ارے بھائی یہ سب وہ لوگ کرے جن کو کچھ نہیں سکھلایا گیا ہے, تب یہ سب باتیں کرو تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہمارے پاس صرف 2 ہی لفظ سلام میں مسنون ہے. نمبر 1 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا سلام علیکم. ہمارے علماء نے دونوں میں فرق بھی لکھا کہ سلام علیکم زیادہ تر وہاں پر استعمال ہوتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے. جنت میں کیا کیسے آپ کا ویلکم کیا جائے گا؟ سلام کے ذریعے ویلکم کیا جائے گا, السلام علیکم نہیں. انہوں نے فرق کیا, بہرحال وہ ایک علمی گفتگو ہے, لیکن آپ زیادہ سے زیادہ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں, یا سب سے افضل جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسی چیزیں ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور یہ بچپن سے آنی چاہیے. ہمارے ایک دوست بڑے اللہ والے, بچی پیدا ہوئی, آپ یقین نہیں کریں گے پہلے دن سے انہوں نے پیمپر کے ساتھ اس کو شلوار پہنائی, پہلے دن سے.
हालांकि मसला पूछोगे मुफ्ती साहब से, कहेंगे बच्ची छोटी है, कुछ नहीं है, सतर नहीं है। ये नहीं, ये हैबिचुअल होनी चाहिए। जब इसकी टांग खुल जाए तो इसकी हवास बाख्ता हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अगर आप उसको आप क्या कह रहे हैं, अम्मी कह रही हैं, फतवा पूछने मौलाना साहब से, मौलाना साहब वो बच्ची छोटी है, मैं आधी आस्तीन के बनाओ। आधी आस्तीन जब बड़ी होगी तो तुम्हारी बात सुनेगी, तब तुमको आधी आस्तीन पहनाएगी। ऐसे नहीं बिगड़ता है मामला। मगर बिगड़ने के लिए बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी आग कभी भी पूरी आग नहीं लगती, एक छोटी सी चिंगारी होती है, वो जाकर के क्या रूप अख्तियार कर लेती है, आग का रूप। ऐसे ही सब कुछ में पहले छोटे से होता है। उस वक्त आपको अपनी तहजीब को सामने रखना पड़ेगा। ये पहली बात आपसे करना चाहते थे। दूसरी चीज़ है रहना सहना। अभी बैठे हुए थे आपके, अब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं और बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, इंजीनियर साहब लोग मशवरा दे रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी होगी, बगैर सिक्योरिटी के कोई जा नहीं पाएगा। वो क्यों सिक्योरिटी लगाई गई है? वो बहुत सी वजूहात हैं। एक तबका है जिसको खाना है, उन्होंने बाकायदा डिपार्टमेंट खोल रखा है, वो अपनी जगह है। हमारा है कि हम आपस में एक दूसरे से मिलें। अब वो इतनी सिक्योरिटी है, बाद जगह तो ऐसा है कि आप जाएंगे तो घर वालों तो पूछेंगे, तुम्हारे मोबाइल पर OTP आएगा, तुम OTP बताओगे, उसके बाद जाओगे। वो जाने वाला क्या बोलता है, छोड़ो यार कौन जाना उनके घर, दर्द सर। फिर वहाँ लिखा हुआ है आउटसाइडर व्हीकल नॉट अलाउड। अच्छा, अब वो गया है तो क्या मोटरसाइकिल कंधे पे रख के लेकर अंदर जाए, कहाँ जाएगा? मोटरसाइकिल खड़ी कहाँ करेगा? मोटरसाइकिल आउटसाइडर अलाउड ही नहीं है। अब वो दोबारा क्या बोलेगा, यहाँ नहीं आना है। तीसरा कल्चर डेवलप किया जा रहा है फ्लैट का। ऐसे जगहों पे फ्लैट बनाया जाए जहाँ पर ज़मीन की क्या हो, तंगी हो। 15 मंजिला बना लो, 100 मंजिला बना लो, जितना बना ले यार। पूरी ज़मीन खाली है और थोड़ी सी जगह पे क्या हो रहा है, क्यों? फ्लैट वाले को बादू मर भी जाता ना, वो तो पता नहीं चलता। यूएई में ऐसे सैकड़ों केस होते हैं साल में कि कीड़े जाने लगते हैं दरवाजे के अंदर से, बदबू आने लगती है। अब बाजू वाले को मालूम होता है कि अंदर एक आदमी इसके अंदर मर गया है, उसको पता ही नहीं है। क्यों? कब आया, कब गया, 3 शिफ्ट ड्यूटी चल रही है, रात की किया, दिन का किया। ये कॉन्सेप्ट ने मोहल्ले वाले में देखिए क्या है, बादू वाला जोर से छींक दिया तो बादू वाला जाके पूछता, भैया तबीयत ठीक है? वो कॉन्सेप्ट ख़त्म किया जा रहा है कि आपकी भाईचारगी ख़त्म होनी चाहिए। मोहल्ले नहीं बनना चाहिए, फ्लैट बनना चाहिए। उसमें से अच्छा, फिर ले दे करके बचा कुत्ता पाल लिया उन्होंने। वहाँ गेट पे भी लिख दिया, भैया कुत्ता से होशियार रहो। अरे भैया हम जाएंगे नहीं, होशियारी की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब इनक़िता का मामला है। ये सिला रहमी करने का, बाप रिश्तेदार मिलें आए जाएं, ये सब को कट करने के लिए ये पूरा कल्चर ऐसा डेवलप कर दिया गया। रहना सहना। अच्छा, आपस में ताल्लुकात की जहाँ तक बात है, अभी आपके घर में कोई आ जाए अचानक, कब खाना खाने का टाइम हो, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि चले जाएं तो खाना खाएं। अब वो लंबा बैठ गए, हमें यार उनको भी मालूम है मैं अचानक आया हूँ, आप बोल लो भैया आ जाओ, जो रखा है खा लेंगे। मैं गांव जाता हूँ, हर खाने में 2, 4, 10 लोग बैठते हैं। कभी 8 बैठ गए, कभी 4 बैठ गए। किसी की दावत नहीं है, कोई दावत नहीं रहती है, लेकिन उनको मालूम है मौलाना हैं 2, 4 आदमी। मैं बोल देता हूँ भैया ये जितना खाना आया है इतना ही है, सबको इसी में खाना है। इतना सुकून। अच्छा, उनको भी घबराहट। कारी साहब जो जिम्मेदार हैं कि मौलाना मालूम नहीं कब और मांग लें, वो टेंशन ख़त्म करो घर वालों को यार। बेमतलब बीवी अंदर परेशान है कि मालूम नहीं क्यों रोटी फिर मांग, भैया इतनी ही है। हाँ, हम आपको दावत दें तब मेरी जिम्मेदारी है कि हम पूरा इंतज़ाम करें कि 10 आदमी की दावत है तो भाई 10 आदमी का खाना बनना चाहिए। तब तो बदनज़मी है कि हम 10 की दावत दें और 5 का खाना बनाएं, लेकिन हमने किसी को दावत नहीं दी है। अचानक लोग पहुंच गए हैं। अभी देखिए आज ही हमारे साथ हुआ, 3 आदमी आ गए, अचानक आ गए। अब खाने का टाइम था, हमने कहा भैया जो है चलो खाना खा लेंगे मिलकर। और हम भूल जाते हैं कि इन सब में अल्लाह बरकत रखता है। जहाँ 6 आदमी बैठकर खाते हैं, 3 भी खा लिए और खाना बच जाएगा।
اور جب تمہاری نیت ایسی ہوگی کہ یہ جائیں تو ہم کھائیں تو وہ جتنا پکائے اس میں بھی کمی پڑ جائے گی. سب سیکھو سنت سے اور یہ بھی یقین کامل رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے طریقے میں یہ سب رکھا ہے. یہ صرف جو ہے نا وہ کرتا لمبا پہننا ہی اور نماز پڑھ لینا ہی سنت نہیں ہے. ساری زندگی کو حبیب مصطفیٰ کے طریقے پہ ڈالو, خوب سکون سے رہو گے, خوب مزے سے رہو گے, کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. اور نبی سے ہٹ کے طریقے سے ہٹ کر جتنا اسمارٹ بننے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ اس سے زیادہ پریشان رہو گے. اللہ نے سکون رکھا ہے. السلام علیکم کے بارے میں نے ایک بات کہی, اسی پر بات ختم کر رہا ہوں. سلام لفظ میں آپ ٹرائی مار لیجئے, ایک درخت کی جڑی بوٹی میں اللہ نے ایک صفت رکھی ہے کہ آپ کھائیں گے اور آپ کا بخار ختم ہو جائے گا. ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر کیا بولتا ہے, میں نہیں مانتا یار. اچھا تمہارے نہ ماننے سے وہ صفت ختم ہو جائے گی؟ بھائی نہ مانو یار, تم کو نہ ماننے کا اختیار ہے. صفت اس نے رکھی ہے, وہی ختم کرے گا تو صفت ختم ہوگی. صفت اللہ نے رکھی ہے, نہ مانو تم. ایسے ہی السلام علیکم کے لفظ میں اللہ نے صفت کیا رکھی ہے. اگر لگاتار آپ کرنے لگیں گے, سامنے بڑا سے بڑا دشمن ہوگا, اس کے دل سے نفرت ختم ہو جائے گی. ٹرائی کر کے دیکھ لو. جب اللہ کے رسول نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, نئی جگہ جا رہے ہیں, سارے لوگ غیر مسلم ہیں, کیسے معاملے کو حل کرنا ہے, آپ نے 2 کام بتایا. 2 ہتھیار دیے کہ مصعب بن عمیر اس کو استعمال کرنا. وہ اسٹین گن نہیں تھے. آپ نے فرمایا جس سے ملنا سلام کرتے رہنا. کیا بولا؟ جس سے ملنا سلام کرنا, اور زیادہ سے زیادہ پارٹی کرنا, کھانا کھلانا. جو تمہارا جو تہذیب ہے, بلا لیا آپ نے, کھانے پہ بلا لیا, ابھی آ جاؤ بھیا چلو کھانا کھا لیں. یہ 2 چیز نے 1.5 لاکھ لوگوں کو کنورٹ کر دیا. سمجھے نہیں؟ یہ السلام علیکم میں اتنا دم ہے. کرنے والے کے دل سے تکبر نکل جائے گا, اور جس کو کیا گیا اس کے دل سے انشاءاللہ دشمنی نکل جائے گی. کر کے دیکھیں آپ. اسی لیے ہمارے یہاں کہا گیا ہے قیامت کی علامت میں ہے کہ سلام لوگ کریں گے جب پہچانیں گے یہ ان کو ہم جانتے ہیں تو سلام کریں گے, وہ دوسرا مسلمان ہے ہم ان کو نہیں جانتے سلام نہیں کریں گے. یہ علامت قیامت ہے. سلام سب کو کریں, اس کے دل سے نہ, جتنا بڑا دشمن ہے اتنا زیادہ کرو سلام. 1 ہفتے میں پانی ہو جاتا ہے. اس کو چھوڑ کر ہائے ہلو ہلا ہائے سب کر جاؤ, ہلو کرو. گھر والا جو بازو میں بیٹھا وہ بھی دشمنی کرتا تم سے, ہماری بیوی دشمن, ہمارے بچے دشمن. کیوں؟ تم نے ایسے سب چیزیں اختیار کیا ہے. اور گھر میں داخل ہوئے ہائے جاؤ, ہائے کا نتیجہ نکل رہا ہے. کھانا پکاویں تو برکت نہیں, میاں بیوی آپس میں روز لڑیں, سلام علیکم کر کے دیکھتے سب صحیح ہو جاتا. یہ تہذیب کو بگاڑنے کے سب طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب